बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जी हाँ, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि डट के खड़ा है कप्तान। सजा माफी की ऑफर मुस्तरद। अलवी बैकफुट पर सबको देख लूंगा, यानी एक एक ਨੂੰ देख लूंगा, अब आगे क्या होगा। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि जबकि खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो उसके बाद से बहुत सारे मामला जो हैं जनाब यानी वो यानी हो रहे हैं, और पीटीआई और खान साहब के जो चाहने वाले मतलब उनकी तरफ से यानी नवे तो नवा यानी वर्डिक्ट आ रहे होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता कि खान साहब तोशा खाना चोरी, घड़ी चोरी और बाकी यानी जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और 9 मई और साइफर का मामला जो है वो तमाम यानी अनेक ते वो पढ़ने के हिसाब नाल हैं जड़े मुकदमात कि उनको याद रखना भी बड़ा यानी मुश्किल काम है। कहनी है सजावां हो चुकी हैं, हाल तक मेरे ख्याल कोई 31-32 साल की सजा तो उन्होंने हो चुकी है, और बुशरा बीबी को भी तकरीबन 14 और 7 21 साल की सजा मेरे ख्याल में उनको भी हो चुकी है। तो हूँ मुकदमे तो सजावां नहीं हैं कि याद ही नहीं रही। तो उसके साथ साथ जनाब ज़ाहिर बात है कि खान साहब के चाहने वाले भी हैं, और वो सारे जहादी हैं। सोशल मीडिया के मैदान ही तो जहाद नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने काम उठा के रखा हुआ है। अच्छा, ये है जनाब कि हर रोज़ एक नई डिसइंफॉर्मेशन आ रही होती है जनाब, डेली एक नई खबर आ रही होती है, कोई छोटी सी खबर कहीं से निकलती है, कोई बना के भेजता है, फिर उसके बाद जनाब ये जो हमारे लौंडे लपाड़े साहबान हैं, ये फिर साथ जिस तरह कम चुकते हैं तो कम जिस तरह फिर पाते हैं माशाल्लाह, वो यानी अपनी यानी मदद आप दे तहत फिर वो इंटरप्रटेशन भी अपनी मदद आप दे तहत कर दें। तो जनाब अब ये कि पिछले एक हफ्ते से जनाब यानी रूमर सी कि कुछ लोगों ने खान साहब के साथ मुलाकात भी की है, और खान साहब से जनाब माफिया तलाफियाँ भी की गई हैं, और खान साहब को ऑफर की गई है कि जनाब थोड़ी सजावां माफ़ हो सकती हैं, इनके सदर अलवी साहब थोड़ी सजा माफ़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं ना कि अगर शऊर ना हो, अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। ठीक है जी, अकल ना हो तो तुसी जनाब जो मर्जी यानी करना शुरू कर दो, कोई यानी इशू नहीं, कोई यानी ऐसा मसला नहीं है। तो ठीक है जनाब, जिस तरह थोड़ी मर्जी तुसी उदी इंटरप्रटेशन कर लो। तो उसके बाद जनाब ये कि थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करने का यानी इतफाक होया, मैं यार थोड़ा सा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गलती नाल पढ़ लीए, ठीक है, और यानी अपनी तसली करने के बाद फिर मतलब बात की जाए। तो अब ऐसे है कि डेफिनेटली मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो हम एक लॉर्ड पैदा कर चुके हैं, ये जो एक वायरस ज़्यादा सोसाइटी बन गई है जनाब, इधर ना कोई आयन, ना कानून, ना कोई दलील, इन्हों के अगे वही जनाब जो खान साहब ने कह देते हैं या किसी भी इन्हों के बड़े बंदे ने कह देते हैं, तो पिछे पूरी जी है पौध है वो जनाब यानी लग जाती है, और फिर बांध बांध की बोलियां थे अपनी अपनी इंटरप्रटेशन। तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से भी रब्ता किया, और जनाब खान अकड़ के खलोते हैं, डट गया है, ठीक है जी। इवन अलवी साहब ने भी झाड़ पिला दी है, ठीक है, कि मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, मैं इन्होंने सारे एक एक वेखांगा और एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और यानी सबको मैं कटहरे में लेके आऊंगा, मतलब यानी ये खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फिर जनाब मैंने जब इस पर गौर किया, फिर अपने जो वसाइल मसाइल हैं जनाब वहाँ जब रब्ता किया है तो पता लगा है क्योंकि यार सानू केड़ी पई दी यानी ऑफर करने दी, ठीक है ना, कि रियासत को या रियासत के अदारों को या किसी को क्या जरूरत पड़ी है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये एक बड़ा टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है कि कोई भी सजा माफी का जो आखिरी पैरामीटर है या जो ऑप्शन है वो ईवान सदर होता है, ठीक है जी। और ईवान सदर अपने तौर पर कोई चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक जो यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो हुकूमत है और जो काबीना है, ठीक है जी, वजीर आजम वो जो प्रपोजल होता है वो काबीना के आगे रखता है, काबीना उस पर गौर करती है, उसकी मंजूरी देती है, और फिर वो रिक्वेस्ट जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पर यानी सदर को जाती है, और फिर सदर के पास ये यानी इख्तियार है कि एक दफ़ा तो वो उसको वापस भेज सकता है 14 दिन के लिए, ठीक है। जब वापस जाता है तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली यानी उसको साइन तस्वर किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह कि भी सदर अलवी साहब जड़े वो किस तरह कर सकते हैं यानी माफ ना, उन्होंने इख्तियार की उन्होंने की इख्तियार दिते है। अब ये जनाब क्योंकि ये जो लौंडे लपाड़े सोशल मीडिया पर जिन्होंने जनाब ये अन्नी उठाई हुई है, जो हर किस्म
کہ غلط صرف اپنے سبسکرائبر تے جناب اپنے پیسے بدھاؤن واسطے لوگوں کو بدراہ کرنے ہوتے، اور پھر ساڈے اگو جناب جڑے سپورٹر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پورے سورے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی جناب یعنی پیچھے ہی نہیں یہی گل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انہیں ایک امید نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو الوی صاحب کے معاملے میں کہ جو لونڈے لپاڑے رولا ڈال رہے ہیں، تو جناب دیکھو نا ہوں معاملہ اس طرح میں کہ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک گاڑی جا رہی تھی نا کسی پہاڑی علاقے سے، تو اس میں مرد عورت اور کچھ ایک دو خواجہ سرا بھی تھے، تو وہ کہیں رستے میں موڑ کرتے ہوئے اس کا ٹائر آٹ کھل گیا تو وہ چلی گئی کھائی، سارے ہی انہاں للہ ہو گئے تھے جناب، وفات ہوگی سارے دی۔ اب جناب وہ کہتے ہیں جن کو دفنایا گیا، تو پھر جو وہ کہتے ہیں نا جی کہ اثر تو بعد فرشتہ آندا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ فرشتہ آیا تو فرشتے نے خواتین کو کہا کہ اٹھو حساب دو، انہوں نے اپنا حساب دیا، اچھا انہیں وہاں رزلٹ بتایا گیا۔ اسی طرح مردوں کی طرف گئے ہوئے، اٹھو کی گل ہے جی حساب دو، اچھا جی حساب دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جب وہ خواجہ سرا کے پاس جاتا ہے تو انہوں نے کہنا اٹھو وہ کہتے ہیں کی گل ہے کی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا اٹھو حساب دو، انہوں نے کہا جی حضور کیڑا حساب کا حساب سانوں دیتے ہیں کی سی۔ سیم لائک ڈیٹ جناب کہ الوی صاحب کے پاس یہ اختیار کیا ہے کہ جناب وہ کسی کی سزا یعنی معطل کرے، ان کے پاس یہ یا ختم کرے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بس وہی جو لونڈے لپاڑے جس قسم کی گیم ڈال رہے ہیں اور جس قسم کا یعنی شور شرابہ انہوں نے کیتے ہے یعنی معاملات کا، بس یہ اسی کا یعنی سارا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ہی جناب یہ سارا کچھ یعنی معاملات جو ہیں یہ یعنی ہو رہے ہیں۔ تو جناب میں تو بار بار جناب تھک گیا ہے کہہ کے نوجوانوں کہ یار خدا دا واسطہ ہے اپنا دماغ استعمال کرو، کام کیتے کرو، ویلے نہ بیٹھے کرو، اور ایڈے لونڈے لپاڑے میں انہوں نہ سنے کرو۔ یہ دیکھیں مایوسی جو ہوتی ہے انسان کو خودکشی بھی لے جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ روز جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو روز جھوٹی امیدیں لاتے ہیں، تو اسی ٹرک دی بتی پیچھے لگ جاندے ہو، اگلے دن وہ گل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب الیکشن کے ڈیز تھے تو مجھے کئی دوست ابھی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جناب، یہ پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں میسج، اور جناب تسی جی کے ایسی فلان، میں کہ یار میں کہ ایسی کہ خان صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، ٹھیک ہے جی، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا اب ذرا سینیریو دیکھ لو، عقل منداں واسطے اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں تو یہی کہہ سکتا تھا نا کہ کوئی بھی ریاست اس قسم کا جو فاشسٹ رویہ ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ میں کہتا تھا کہ میاں صاحب کے بغیر اور قومی قیادت کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا تھا، دیکھ لو جناب زرداری صاحب ایوان صدر چاہ رہے ہیں، پنجاب میں مریم بی بی بیٹھی ہیں، مرکز میں کولیشن گورنمنٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب ہیں، بلوچستان میں پھر کولیشن گورنمنٹ ہے، ایک گورنمنٹ رہ گئی ہے کے پی کے دی، اچھا اس کے میں ایک ویلاگ کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگے چیئرمین سینٹ میں انہوں دی اکثریت، اچھا خان صاحب نے ہتھے پلے کیا ہے کچھ بھی نہیں، پی ٹی آئی کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں، عمران خان نظر آ رہے نہیں، وہ تو جناب سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں جو اس کو قومی اسمبلی میں، تو میں بات کروں گا کانسٹیٹیوشنل یا ٹیکنیکلی، یہ کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ذاتی طور پر یعنی خدا نخواستہ یعنی کوئی اس طرح چاہتا ہوں گا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے معاملات نہیں ہیں۔ سو میں آپ سے یعنی صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جناب اپنا دماغ استعمال کرو، ٹھیک ہے جی، اور صحیح گل سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو جناب یہ کہ میں نے پوری جتنی جگہ تھے جدھر سے مجھے یعنی یہ مل سکتی تھیں کوئی رپورٹ مل سکتی تھی، اس ایسی میں نے یہی پتہ لگا کہ خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ جو ان کو مل کے آتے ہیں باہر آتے ہیں وہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ خان صاحب سخت فرسٹریشن ہے، جو کہتے ہیں کیڑا ویلا ہوئے میری تو جان چھوٹے تو میں تو نکلا، ٹھیک ہے جی۔ اور آنے والے دنوں میں یہ حکومت، میں نے یعنی بہت پہلے آپ کو ایک شارٹ بھی کیا تھا اور بات بھی کی تھی کہ حکومت آنے کے 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے اڑن پٹولے والی جو کہانی ہے، تو آپ دیکھیں گے خان صاحب کدھر جاتے ہیں۔ خان صاحب کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے، اور یہ جو لوگ یعنی آپ کو بدراہ کر رہے ہیں جناب کہ خان صاحب تو بغیر جناب کہ جناب سب نو غلطی دس، کس چیز دی غلطی دس آس بھائی؟ خان صاحب نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی، معاشرت تباہ کر دی، سفارتکاری تباہ کر دی، اور مطلب کیا ڈلیور کیا کیا؟ یہ ایک بڑا تلخ سا سوال ہے۔ لہٰذا ریاست دے بلن چ باہ آئی ہے کہ جناب وہ خان صاحب کو معافی منگے، یا خان صاحب کو کہے جناب تسی باہر تشریف لے آؤ۔ ظاہری بات ہے خان صاحب پر مقدمات ہیں، کرپشن کے مقدمات ہیں، اور بڑے ہیوج مقدمات ہیں، اور ان کا جواب انہیں دینا ہی دینا۔ تو جناب بالکل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کوئی اس طرح کی آفر مطلب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ صدر علی صاحب نے تو وہ صاحب پہلے سمری پہ دستخط نہیں کیے،
تو بعد کر دیتے، ٹھیک ہے نا جی، آخر کار پھر انہوں نے کرنے پہ کر دیتے۔ لہٰذا جناب یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس یہ اختیار ہے، نہ کوئی اس قسم کی آفر ہوئی ہے، نہ حکومت یا ریاست جو ہے وہ یعنی اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ ہاں حکومت بننے کے 3-4 ماہ کے بعد شاید کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جناب خان صاحب تمہیں منظر عام تو بالکل ہی ہمیشہ واسطے کدھر جاندے یعنی تمہیں نظر یہ ہے وہ حقیقت ہوں دے مینوں پکڑ دے بہت زیادہ پینے، ٹھیک ہے جی، متوسو بھی کہا جائے گا اور کہا جائے گا جی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں غلط بیانی کرتا ہوں، بٹ دس از گراؤنڈ ریئلٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بے بوڑھے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ضرور کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے، اور یاد رکھیے وجدان کا جو چینل ہے یہ پاکستان بناؤ پروگرام ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں اس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنی پولیٹیکل جو فورس ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور یہ جو ایک پروپیگنڈا اور ایک ایجنڈا ہے ملک کو خراب کرنے کا، ہمیں اس کو ڈینائی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستانی بنی ہے۔ انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔